بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ عباس مغل صاحب نے جو ان کے ساتھ فراڈ کیا موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری صاحب، کیونکہ وہ تو ان تمام چیزوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں کہ کسی کو کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ٹرک کی بتی پیچھے لگایا جاتا ہے۔ اور دوسرا، عباس مغل صاحب نے بتایا کہ نیشنل اسمبلی کے جو شفیق صاحب ہیں، ان کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا، ڈی جی کوآپریٹو کے پاس وہ گئے تو ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ بھی آپ نے سنی، اور آپ نے یہ انالیسس کیا ہوگا کہ ان کی جو واردات ہے وہ اس میں یہ سارے لوگ کس طرح شامل ہیں۔ تو بہت شکریہ جی عباس مغل صاحب، آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا۔ تو جہاں پہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جب سعودیہ میں گئے تو اس کے بعد جو آپ کے پاس صورتحال بنی وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں سر۔ جی بالکل، میں بلکہ جب سعودیہ آنے سے میں نے میرے خیال میں 2 دن پہلے نا، جو خالد بلوچ صاحب مجھے کبھی فائل دکھا نہیں رہے تھے، تو جب انہوں نے لکھ کے دے دیا نا وہاں پہ محتسب کی عدالت میں کہ بھائی یہ پلاٹ کو چھیڑیں گے نہیں، اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا، تو انہوں نے خود مجھے بلا کے فائل دکھائی۔ انہوں نے فائل کھولی، دکھایا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کی فائل ہے، یہ آپ کی رسیدیں لگی ہیں، یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، اور بے فکر ہو کے جائیں، آپ کو جو ہے نا کسی قسم کی۔ مغل صاحب، میں یہاں پہ آپ کو ذرا انٹرپٹ کروں گا۔ یہ خالد بلوچ صاحب ماشاءاللہ، کیونکہ جس طرح واجد سائی صاحب کرپٹ ترین شخص میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی ان کا جو تعلق تھا وہ پراپرٹی ڈیلروں سے بھی ہے، اور اس سے پہلے بیسیکلی یہ ایک اسٹیٹ لائف کے ایجنٹ تھے، اور وہ لوگوں کو ویسے بھی مرنے کے بعد کی پالیسیز دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی انہوں نے مرنے کے بعد کی پالیسیز دی ہیں، اور خاص طور پہ جو خالد بلوچ صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہ کئی عدالتوں میں دھکے کھا کے وہاں سے نکلے ہیں، اور یہ بیسیکلی ان کا جتنا بیک گراؤنڈ ہے وہ کرمنل ہے۔ تو یہ ان کا کام ہے کہ اچھا، یہ بات مجھے بڑی آپ کی بڑی عجیب و غریب محسوس ہوئی ہے کہ خالد بلوچ صاحب جو ہے وہ آپ کی فائل کیوں نہیں دکھا رہے تھے؟ وہ ڈاکومنٹس کے ماہر ہیں، ان کا کام ہے کہ فائلوں کو چھپا کے رکھا جائے، حالانکہ جس بندے کی فائل ہے وہ جب مرضی آ کے فائل اپنی چیک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کسٹوڈین ہے، یہ کیئر ٹیکر ہیں آپ کی فائلوں کے، لیکن فائلوں کے کیئر ٹیکر نہیں ہیں، یہ فراڈیے ہیں۔ فراڈیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ خالد بلوچ صاحب آپ کے ساتھ جو ڈرامہ کر رہے تھے وہ مزید بتائیے گا سر۔ سر اب وہی نا، اب ہمیں کیا، ہماری زندگی باہر گزر گئی، اور آپ یقین کریں کہ 27 سال کی کمائی میں پاکستان میں اجاڑ کے واپس آیا ہوں، وطن کی محبت میں کہ جائیں گے، اور انویسٹمنٹ اب اس طرح، اگر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنے لگیں تو آپ خود سوچیں کہ ان کا یقین کس حد تک قائم ہوگا۔ خیر ہوا کیا کہ جب انہوں نے دکھایا مجھے سارا کچھ، تو میں خوش ہوا کہ یہ وہی خالد صاحب ہیں جو مجھے فائل کی ہوا تک نہیں لگنے دے رہے تھے، اب بتا رہے ہیں۔ تو میں مطمئن ہو گیا کہ اس وجہ سے چونکہ لکھ کے دے دیا انہوں نے وفاقی محتسب میں، تو اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب وہ دیکھیں مزے کی بات کہ ان کے اندر وہ راجہ شہزاد صاحب ماشاءاللہ ابھی عمرہ کر کے گئے ہیں ریسنٹلی، اور ان کے ساتھ اور بھی کولیگ ہیں، تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی۔ یہ سارے سر ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ سارے ایک ہی وارداتیاں اکٹھے کر دی ہم نے، اور جو پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی تو الیکٹریشین تھا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کا ایجنٹ تھا، تو ماشاءاللہ ایسا ٹولہ مسلط ہوا ہے کہ بس خدا کی پناہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ جی سر۔ سر اب ہمارے نصیب ہے سر، اب کیا کریں۔ خیر وہ ان شارٹ کہ میں واپس آ گیا سعودیہ ادھر، تو اب اطمینان تو یہ تھا دل میں کہ چلو یار لکھ کے دے دیا، اگلی چھٹی جاؤں گا تو اس وقت تک چلو کوئی کورٹ کوئی نہ کوئی آرڈر کر دے گا تو ہمیں پلاٹ مل جائے گا، حق حلال کی کمائی کا پلاٹ ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اچانک نہ میرے کسی جاننے والے نے، نہ مجھے، میرا یہ نمبر گھر میں پڑا رہتا تھا، پاکستانی سم میں اس میں ڈلی ہوئی تھی، تو آفس میں تھا، رات کو آیا تو میں نے کالیں دیکھی، اور ساتھ میں لکھا تھا کہ یار مجھے جلدی سے کال کرو۔ اور جب میں نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے پلاٹ پہ تو گھر بن رہا ہے، اور میں نے کہا جانے دے بھائی، میں تو ابھی سارے معاملات ختم کر کے آیا ہوں، رائٹنگ میں لے کے آیا ہوں کہ میرے پلاٹ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ لو، انہوں نے ایک شارٹ سی ویڈیو بھیجی۔ جب ویڈیو آئی تو جناب میں نے پھر وہ شہزاد صاحب سے بھی رابطہ کیا، پھر آصف تنولی صاحب سے، میں نے کہا جی آپ نے تو لکھ کے دیا تھا، تو یہ کس طرح ہے کہ پلاٹ پہ مجھے نا آصف صاحب پہلے تو 3-4 کالوں کا جواب نہیں دیا، میں نے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑا، میں نے کہا آصف صاحب خدا کا خوف کریں، میں نے آپ کی جان تو نہیں لینی، اخلاقاً مروتاً میری کال کا جواب تو دے دیں۔ خیر ان کو رات کو جو ہے نا ایک محسن گجر صاحب ہیں، میں نے ان کو کال کی تھی، ان کی اور محسن گجر کی بات ہو گئی آصف کے ساتھ،
تو انہوں نے وہ کہہ رہے ان کے مطابق پھر انہوں نے مجھے جواب دیا، کہنے جی میں سوری میں آپ کا جواب نہیں دے سکا، مجھے پتہ چل گیا تھا، تو اب ہم نے کام بند کرا دیا نا، وہاں پہ کام نہیں ہو رہا، یعنی پلاٹ پہ کام بند کرا دیا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ تو بتائیں یار آپ نے جب لکھ کے دیا تھا تو پھر یہ کس طرح؟ کہتے ہیں یار بس زیادہ میں بات نہیں کر سکتا ابھی، چونکہ یہ بات ہے پچھلے ہفتے کی، تو بیچ میں آ رہا ہے ویکنڈ آ گیا ہے، تو منڈے کو انشاءاللہ میں جا کے پتہ کروں گا تو پھر بتاؤں گا آپ کو کہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ تو اب پھر میں ان سے اپروچ کرتا رہا، تو منڈے کو انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آئیں بھائی مغل صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہائی کورٹ نے تمام قسم کی ڈیمارکیشن، الاٹمنٹ لیٹر اور پوزیشن بند کی ہوئی ہے، تو یہ کالا دھندا کس طرح چل رہا ہے؟ یعنی یہ تو عجیب و غریب کھیت کھلیانے چل رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ متاثرین جو ہے وہ کیوں متاثرین ہیں اور کیوں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ متاثرین خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے اور لالی پاپ لیتے رہتے ہیں۔ تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے جی سر، میں تو کھڑا ہوا ہوں نا، میں تو کھڑا ہوں آپ کے، ابھی میں بتاتا ہوں نا کہ میں وہی سین بتانے لگا تھا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اب جب نا میرا بیٹا اور وہ جاتا ہے، اور میں کسی طرح الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لیٹر میرے پاس ہے جو انہوں نے دیا ڈیمارکیشن کے لیے نا، اس کی کاپی میرے پاس ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اسی کورٹ کی جو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کورٹ نے آرڈر دیا ہے ورنہ آپ کا حق محفوظ ہے، جیسے ہی کورٹ ہمیں الاؤ کرے گا ہم دے دیں گے۔ اب وہ کورٹ کدھر ہے؟ کیا وہ کورٹ پاکستان سے چھوڑ کے چلا گیا یا انہوں نے اس کورٹ سے اجازت لے لی ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کورٹ کی جو ہے نا نافرمانی یا تو کیا کہتے ہیں توہین کی ہے، توہین عدالت بھی کی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ یا توہین عدالت وہ ہو گئی، فراڈ ہو گیا۔ اور جس کورٹ کے نام پہ میرا پلاٹ رکا ہوا تھا اس کورٹ کے یہ تو ایسا دھندا ہے اور صرف کالا ہی سارا وہ کہتا ہے نا دھندا نہیں ہے، یہ مندہ ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ سوسائٹی میں یہ ایک دن جو ہے وہ جو روڈ ہوتی ہے لیفٹ ہوتی ہے، اگلے دن پتہ چلتا ہے رائٹ ہو گئی ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے اے، اگلے دن پتہ چلتا ہے بی ہو گئی۔ تو یہ کیس آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے سمجھنا۔ وہ جلدی جلدی کر رہا ہے کہ کسی طرح میں اپنا گھر یہ پورا کر لوں۔ مجھے انہوں نے کہا کام روک دیا، مجھے انہوں نے کہا کام روک دیا۔ میرے بچے آج بھی گئے ہیں، آج کی تاریخ میں، ٹھیک ہے، کام آج بھی ہو رہا ہے، وہ بیٹا میرا ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب 2 نمبری دیکھیں کیا کیا ہے، جو 152 گلی تھی اس کو انہوں نے 152 اے شو کیا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر۔ اور نیکسٹ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو تھا جو پلاٹ کا نمبر 8 تھا اس کو نمبر 2 کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں ہماری سٹوری کافی مس ہو گئی ہے۔ اب جو رہ کیا گیا ہے کہ جو واجد صاحب نے جب میری فیس جمع کروائی تھی نئی گلی نکال کے دے رہے تھے، تو جب میں نے اپنے پلاٹ کے ساتھ گھر بنا دیکھا نا، تو جب میں نے شور کیا کہ یار میرے پلاٹ پہ کس طرح اسٹے ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ والا گھر بنا ہے، لیفٹ رائٹ دوسرے سائڈ کے پلاٹ نمبر جو 4 اور 6 ہیں وہ 2 دفعہ بک چکے ہیں، تو میرے پلاٹ پہ آگے سارا کچھ ہونا تھا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا یہ کورٹ کا جو بیچ میں ایشو ڈالے رکھا، اور مجھے یہاں پہ جو ہے نا وہ آنا پڑا، مجبوری تھی، مجھے آنا تھا واپس۔ تو اب کیا ہوا کہ اب میں نے جب دوبارہ ان سے وہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے، تو کوئی کسی کا جواب نہیں دے رہا۔ میں نے ایک ریٹن اپلیکیشن جمع کروا دی ہے۔ مغل صاحب یہ جو مغل صاحب یہ جو آپ کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے، یہ ہر اس فائل کے ساتھ ہو رہا ہے جو بندہ وہاں پہ آ کے کچھ عرصہ اپنے پلاٹ کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے۔ یہ جگہ دیکھتے ہیں جو پلاٹ خالی ہیں، ان کے لیے آسان ہے کہ ان کو ڈپلیکیٹ کر دیا جائے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اوورسیز ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے پلاٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سٹیٹس یہ چینج کرنا جو ہے یہ ان کا پرانا دھندا ہے۔ یہ جب سے یہ مینجمنٹ کمیٹی آئی ہے انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، ری نمبر کا دھندا کیا ہے، اور یہ ری نمبر بھی ہوئے ہیں پلاٹ بہت سارے، جس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس طرح سینکڑوں پلاٹ ہیں جو ری نمبر ہوئے ہیں، اور ڈپلیکیٹ جیسے آپ کے ساتھ ڈپلیکیٹ والا سلسلہ ہوا ہے۔ آپ جب تک یہاں تھے تو آپ کا پلاٹ جو تھا وہ محفوظ تھا، جیسے ہی آپ نے یہاں سے چلے گئے وہ کسی اور کو الاٹ کر دیا گیا۔ یہ ہاں ڈپلیکیٹ نہیں نہ کیا، ڈپلیکیٹ تھا ہی نہیں ایون کے ریکارڈ میں۔ اب میرے پاس 2 نقشے ہیں، جو نقشہ یہ نیا بنا رہے تھے جس میں 3 گلیاں اور بنا رہے تھے، 152 کی نا نئی گلیاں نکال رہے تھے، جس میں سے ایک میں انہوں نے مجھے پلاٹ دینا تھا۔ ایک تو وہ بھی جو میرے پاس نقشہ ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو پرانا نقشہ اس میں بھی میرا پلاٹ 8 نمبر موجود ہے، جس میں پہلے ہی 2 نمبری کر کے انہوں نے اے بی کیا نا، اس میں بھی لکیلی میرے پاس نقشے کی کاپی موجود ہے جس میں 8 نمبر پلاٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور یہی ان کو تکلیف تھی کہ میں ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے. اور میں نے شفیق صاحب جو ہے نیشنل اسمبلی کے، ان کو زور دیا. میں نے کہا سر مجھے یہ بتا دیں آپ ہمارے لیے کیا فائٹ کر رہے ہیں، آپ بھی تو کھڑے ہوں نا. آپ کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کے لیے ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے لیے کریں گے. تو انہوں نے اتنا کیا کہ جب میں نے لیٹر مانگا تو وہ دے دیا. اچھا بیچ میں گروپ میں کچھ شیئر کر رہا تھا تو ایک شہباز صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میری کافی وہ سپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ رک جائیں میں ان سے کچھ وہ کرتا ہوں. تو میں 2 مہینے تک جو ہے نا وہ اس میں لگا رہا. پھر شہباز صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ایک لیٹر مانگ رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے. تو نیشنل اسمبلی پہلے تو لیٹر دینے پر راضی نہیں تھی. پھر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ایز پر جو کورٹ نے آرڈر دیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کا پلاٹ ان کو دیا جائے. وہ میں نے لیٹر بھی لکھوا دیا. تو آج تک وہ لیٹر لکھوانے کے بعد میں ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے پلاٹ ملے گا. مجھے خبر یہ ملی کہ میرا جو پلاٹ تھا وہ بھی کسی کو دے دیا ہے. تو وہ یہ تو سر جی یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے لانے کا مقصد ہی آج یہ تھا کہ ناظرین کو اور ممبران کو معلوم ہو کہ یہ لوگ کس حد تک کرپٹ لوگ ہیں. اور شفیق صاحب جن کے بارے میں آپ مجھے بار بار ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے تو نیشنل اسمبلی کی ایک کار بھی چوری کی ہے، ان کے اوپر وہ بھی FIR ہے. تو وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کار کیوں چوری کروں گا، یہاں پہ ہزاروں پلاٹ ہیں، اگر میں نے پلاٹ ہی ری نمبر کرنے ہو یا لوگوں کا قبضہ کرنا ہو تو میں وہ چھوٹا کام کیوں کروں، میرے پاس بڑے بڑے دھندے ہیں جو میں کر سکتا ہوں. اور آج آپ کی باتوں سے وہ بات کلیئر ہوگی کہ انہوں نے سچ کہا تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے فراڈ اور دھوکے کے دھندے ہیں. جیسے انہوں نے 50 کروڑ کا جو دھندا جو تھا وہ کیا اور گندا کیا اس کو. نیشنل اسمبلی کے 50 کروڑ جو ہے وہ FECH کو دے کے 200 پلاٹ کا ایک نیا فراڈ کھیلا گیا. پہلے وہ ایک نارمل سا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر 50 کروڑ روپے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے FECH کو دے دیے اور یہ بتایا گیا کہ 200 پلاٹس ملیں گے. اور وہ 200 پلاٹ کہاں ملیں گے وہ آج تک نہیں معلوم، لیکن ابھی معلوم ہوا کہ وہ 200 پلاٹ جو ہیں وہ فیز 2 میں ملیں گے. یہاں کی فائل کا جو ریٹ ہے وہ 10 سے 12 لاکھ روپے ہے، لیکن نیشنل اسمبلی کے ممبران کو وہ فائل جو ہے وہ 25 لاکھ میں دی جا رہی ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں، یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور یہ جو ہے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. کیوں کہ ایک آپ ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو باقی ہیں وہ تو سو رہے ہیں. اب سوتوں کو کون جگائے گا؟ اور آپ سے یہ پوری تفصیل لینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی باتیں سن کے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ان کے گریبان پکڑے جا کے، جن کو آپ نے اپنا محافظ سمجھ کے ووٹ دے کر ان کو کرسی پہ بٹھایا تھا تاکہ وہ آپ کے ایسٹس کی حفاظت کریں. آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا مین مقصد تھا وہ ممبران تک عباس مغل صاحب کی آواز پہنچانا تھا. اور انشاءاللہ جو مزید اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ ان کو ہم آن لائن لیتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ وہ تمام حقائق شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے یہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو دھندا ہے وہ الیکشن میں بھی دوبارہ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ممبران کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے حق کے لیے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.